اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے مالی اعتبار سے تو اچھا پہنو شریعت کے دائرے میں، اچھا کھاؤ شریعت کے دائرے میں، اچھی جگہ رہو شریعت کے دائرے میں۔ اچھا کھانے کا مقصد نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ، اچھا پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ۔ دیکھو مولانا کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی، ہر ایک ولیمے کا نوشو نظر آ رہا، اور میں بھی الحمدللہ کم نہیں ہوں، میں نہیں کو الگ ہو جاؤ، کیا بولے نا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک نیا ڈریس پہنتے تھے۔ آج کو سے بھی مولوی صاحب روزانہ ایک نیا ڈریس پہنے، محلے کو پیٹ میں درد، بعد میں صدر صاحب کو پیٹ میں درد پہلے رب کی رضا کے لیے کام کرتا اور مقصد کے لیے کام کرتا تو ویاگنر میں نہیں آتا، فیچونر میں۔ فیچونر معلوم؟ ارے معلوم فیچونر؟ معلوم۔ فیچونر میں چڑھ کو بیٹھنا کو بول کو بولے تو کمر کی ہڈی اچھی رہنا، پشفولر میں بیٹھو تو لگ رہا اس میں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، میرا اپنا ایک انداز ہے میرے پیارو، اس انداز سے میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ٹھیک لکھو لو کو 11:30 بجے لکھو بس اٹھتا، ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آگے پیچھے، لیکن وقت کی حفاظت کرنا بھی وقت کی برکت میں داخل ہے۔ جلدی 11 بجے کی 12 بجے کی کر لے ہوگا، 12 بجے کرے تو نکاح کبھی بھی کر سکتے، سمجھ میں آئی بات؟ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، 900 آیا سو دیر، منجے جانا جلدی، ٹھیک 12 بجے کے وقت حضرت پیچھے بیٹھے سو نکو حضرت زوال کا وقت ہے، میں کیا بولے نکاح پڑھا رہا ہوں کی نماز پڑھا رہا ہوں؟ کتنا بڑا مفتی ہے دیکھو، نہیں پڑھے سب نے فتوا مجھے نہیں ہوتا، پڑھے سو لکھے سو لگا سب خاموش بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ان پڑھ مردوں سے زیادہ ان پڑھ عورتیں بہت فتوا دیتے ہیں، ان کے فتوے سنے تو ہم نہ 900 شوگر آ جاتی، ان کے فتوے سنے مسائل کبھی بیان نہیں کرنا، سمجھ میں آئی؟ 12 بجے نکاح کرو جائز ہے، صبح کے طلوع آفتاب کے وقت نکاح کرو جائز ہے، رات کو شام کو سورج غروب ہوتے وقت نکاح کرو جائز ہے، لیکن دن میں کرو رات میں نہیں۔ میں بہت اندر کی باتیں بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے رب سے میں اندر سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے ایک ایک جملے کو کان کے ذریعے سے سننے والوں کے دل دماغ تک اتار دے۔ راتوں میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر بھی تنہا مت کرو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار
وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت ہی مختصر پروگرام ہوگا، جو چار ضروری اہم باتیں جو میرے اور آپ کے فائدے کی ہیں اس پر بات ہو۔ یہ بچوں کو بھیجو پیچھے۔ نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں گے۔ نہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ دنیا میں رہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ صاف صاف بات ہے۔ ایک ہے خالق کو مخلوق کہتے ہیں۔ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ باقی ہے۔ مخلوق اور مخلوقات جتنے ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں، ریاضی نہیں ہے۔ فانی کسے بولتے ہیں اور باقی کسے بولتی ہیں؟ بڑی اچھی تفسیر ہے، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں۔ عام طور پر تھوڑا بہت جاننے والے لوگ باقی کسے بولتے بھائی بول کر پوچھے تو انہوں سوال ہی کا ترجمہ سوال کے انداز سے یا جواب کے انداز سے کرتے، جو باقی رہتا انہیں باقی، جو ختم ہوتا انہیں فانی۔ لیکن تفسیر میں یہ بات نہیں ہے۔ باقی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فانی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے جسے پیدا کیا اور اس کے اندر فنا ہونے کی طبیعت ہے، اسے فانی کہتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے تھی، ارے بولو بھائی، نماز کر رہی آنے دینا ان کو، بس آنے دینا۔ ذرا پیچھے ادھر والے کرسی میں کر ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، رستہ بند کر ڈالو جی۔ بس دنیا ہمیشہ سے تھی نہیں، دنیا ہمیشہ رہے گی جب دنیا ہمیشہ سے نہیں، دنیا کی چیز بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور اپنی مصلحت سے دنیا کو بنایا۔ ہمیں اللہ کو سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تو دنیا کیوں بنایا۔ اور یہ بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے، اللہ خامخواہ بنایا، بیکار بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے، بولنا تو دور کی بات۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بنایا وہ بیکار نہیں بنایا۔ یہ پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو تقریباً نظر آ رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہیں،
ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اب تک اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جن کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. جن کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ 99.9% ہے. اور ہم نہ ضروری بھی نہیں کہ جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں سب کے فائدے ہم کو سمجھ میں آئے. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. مقدمہ مان رہا ہوں. بیکار بھی اللہ تعالیٰ بنا نہیں، وہ بھی اللہ کی ذات. بڑوں کا بڑا اللہ اکبر. اذان ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ بھی اذان دیتے نہیں دیتے؟ اذان سنتے نہیں سنتے؟ یہ ضرور سنتے ہیں اللہ اکبر. اتنے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیے اللہ اللہ کا نام ہے، اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترتیب پوچھے. ہم نہ خالی ہمارے نام اور اس کا ترجمہ پوچھنا، اتر اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کوئی سوال نہیں کرتے. اللہ اکبر، اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اپنے گرامر اور مدرسے کی زبان میں الگ ترجمہ ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے بہترین ترجمہ پیش کرتا ہوں. اکبر اسے کہتے ہیں، اکبر اس ذات کو کہتے ہیں جس سے بڑا کوئی نہ ہو. سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اکبر اسے کہتے ہیں سب سے بڑا. بڑا نہیں، سب سے بڑا ایک ترجمہ. اس کے اندر ایک ترجمہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. ارے آیا نہیں آیا منڈی تھی بیالا رہے بابا، بہت ٹینشن میں ہی تم لگا، تم نہ دیکھے تو مندے ٹینشن آ رہا ہے. ہر معنی لفظ کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک پازیٹیو معنی، ایک نیگیٹیو معنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، یہ پازیٹیو معنی. ایک اندر نیگیٹیو معنی ہے، اللہ دو نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. اور ایک معنی ہے سب اس کے محتاج ہیں. اس کے واسطے بولتے سو جتنا جذبہ تمہیں باہر کے جلسوں میں دکھاتے اس کا 50% بھی اگر مسجد کے اندر کے حلقوں میں دکھاتے کبھی کی امت سے دی حالت ختم ہو جاتی. صحیح بولو مولانا؟ پتا نہیں کہ مجھے آپ کو بولا تو تمہیں غصہ کرو نہ کرو، تم کو میں کھل کر بات کر سکتا ہوں. قوم کو باہر کے جلسوں سے بڑا مزہ ملتا ہے، اندر کی مجلسوں سے مزہ نہیں ملتا. مسجدوں میں بیٹھو، تفسیری حلقوں میں بیٹھو،
قرآن سمجھو ایمان بن جائے گا. قرآن سمجھو حالات کا علاج نکلے گا. قرآن سمجھو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. قرآن دوا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے. اکبر سے بات آ گئی. اکبر کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جو بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، انتہا ہے. اور اتنی بڑی ذات دنیا کے اندر کوئی کام بیکار کرے گی؟ ہم میں سے کوئی بڑا بن جاتا ہے، انہیں کوئی کام کرتا ہے، اس کے چھوٹے سب مل کر ارے اتنے بڑے آدمی ایسا کام کرتے ہیں کیا بھائی؟ بولتے نہیں بولتے. تو یہ پوری کائنات کہتی ہے کہ اتنی بڑی ذات، یہ پوری کائنات جو بنایا ہے وہ بیکار نہیں بنایا ہے. ہو سکتا کہ جنت میں راز معلوم ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں. ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں. بڑوں کو بڑوں کے کام پر سوال کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ایک نوکر ہے دکان کے اندر، یجمان جو بولتا وہ کرنا نوکر کا فرض ہے. یجمان کو سوال نہیں کرنا، یجمان تمہیں یہ کئی کو کر رہی، یہ کئی کو منگا رہی، یہاں سے کئی کو منگا رہی، وہاں کئی کو دے رہے. جیسے ایک دکان کے نوکر کو اپنے یجمان کے کام پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کسی مخلوق کو خالق کے کام پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے. بنایا اور کب بنایا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. آج کل آ جاتا ہے اخبارات میں اتنے ہزار سال پہلے، اتنے ہزار سال پہلے ان کے دادا زندہ تھے کیا؟ اور ہمیں تو مولوی صاحب کے باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا سائنسدانوں کے باتوں پر بھروسہ. میں کئی مرتبہ بولیا ہوں، شاید آپ کے ہاں بھی بولیا رہوں گا. کون سی طبی ہڈی مل گئی؟ ہڈی کا تو سمجھ نہیں، جس کا سوپ بنا کو صبح صبح پیتے نہیں پیتے نہیں پیتے. معلوم. آج ہی گوشت کی دکان میں کھڑا تھا، ایک نیا سوال سنیا. آج جمعہ نہ بھائی، گوشت نہیں لیے تو ہوتا کیا؟ بریانی کھانا، گوشت کھانا، آج جمعہ، تب بیچ سکون صورتوں بتا رہی زبردست کا کوئی. کھاؤ، اللہ کی نعمتیں کھانا ہے. اللہ تعالیٰ دیا ہے تو بخالت مت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ترجمے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے مالی اعتبار سے تو اچھا پہنو شریعت کے دائرے میں، اچھا کھاؤ شریعت کے دائرے میں، اچھی جگہ رہو شریعت کے دائرے میں. اچھا کھانے کا مقصد نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ، اچھا پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت سے باہر چلے جاؤ. دیکھو مولانا کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی، کتنا اچھا پہنے ہی. ہر ایک ولیمے کا نوشو نظر آ رہا. اور میں بھی الحمدللہ کم نہیں ہوں. میں کو الگ ہو جاؤ کیا بولا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک نیا ڈریس پہنتے تھے. آج کو ستوی مولوی صاحب روزانہ ایک نیا ڈریس پہنے، محلے کو پیٹ میں درد، بعد میں صدر صاحب کو پیٹ میں درد پہلے. بولتے بھی صدر آ رہے تو گرم ہونے کو میں تمنا نہیں بولیا، میں عراق کے صدر ہوں بولیا. بات پہ بات آتی ہے، میں بہت کم بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. حالات ہمارے ملک کے بہت نازک ہیں.
हमको हमारे मुल्क के लिए बहुत दुआ करना है। उसी को मैं आपके सामने बयान करने के लिए बैठा। मेरा रब दे रहा है बातें, जहां दे दे तो मैं आपके सामने अर्ज करता चलूं। मेरे प्यारों, हर एक की दिल की तमन्ना ये होनी चाहिए, हमारी मस्जिद का इमाम हमारे मोहल्ले के एमएलए से भी ज्यादा शान शौकत वाला रहे। कौन कौन ऐसी नियत करेंगे? हाथ उठाओ। मैं भी टुमकुर का इमाम बन जाती। क्या करें साहब? हमारे मोहल्ले का इमाम, हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन इंसान हो, जिसकी सवारी अच्छी हो, जिसका घर अच्छा हो, जिसका लिबास अच्छा हो, उसे कोई टेंशन ना हो और दुनियावी जरूरतों में वो परेशान ना हो। उसकी जरूरतें इतनी पूरी की जाए, इतनी पूरी की जाए, जब वो नमाज पढ़ाए तो उसके खुशू का असर पूरी मस्जिद पर पड़े। ये जरा बच्चे पीछे इनको बॉर्डर में खड़ा ना। मेरे हाल सुनो सुनो, बच्चे बच्चे उनको क्या मालूम, वैसे शरारत हमें भी अपने बचपन में करे सकते, लेकिन जरा कंट्रोल में थे। ये बच्चे अनकंट्रोल हो गए। बास बच्चे तो ऐसे ही, मैं इनको नहीं बोल रहा रे बाबा, मैं कहाँ अटकूंगा कि सब जने इंतजार नहीं अंदर बाहर करूंगा, लेकिन मेरे मुंह को बिरेक भी नहीं। बास बच्चे तो ऐसी शरारत कर रहे हैं। आपका उन्वान भी वही था, आते आते सुना, बहुत अच्छा उन्वान था, आप ही का बयान होता तो बहुत अच्छा था। बास बच्चे तो ऐसे ही जन्ने का जंजाल को माँ बाप परेशान हुए। क्या मौलाना? नहीं, मौलाना भी बोल रही, बिल्कुल सही बात। मोहब्बतों से तो जने, लेकिन अंदर बाहर ऐसी शरारत कर रही, ऐसी शरारत कर रही। बाबा अम्मा को कोसता, अम्मा बाबा को कोसते। इशारा समझे मेरा? उन्हें बोलती तुम्हारे से छुआ, उन्हें बोलता तुम्हारे से छुआ। हालांकि दोनों ये नहीं समझ रही कि दोनों से हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था, तवज्जो के साथ सुने मेरे प्यारों, सुनने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आज इस जमीन के अंदर नहीं, पूरे रुए जमीन के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, ये सिर्फ इस मुल्क के लिए, उस मुल्क के लिए, यहाँ के लिए, वहां के लिए नहीं, पूरे रुए जमीन के जो हालात बिगड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरे बंदों, मैं जिम्मेदार नहीं, हालात के बिगाड़ का तुम जिम्मेदार हो। अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला अगर दिया है, बात कहां से कहां जा रही है समझ में याद है नहीं आपको, तो अच्छा खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ भी, खिलाओ भी, पियो भी, पिलाओ भी, वो नहीं। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, खाओ खिलाओ मुतलक बोल सकते, पियो पिलाओ मुतलक नहीं बोल सकते, मुक़य्यद करना इससे। मुतलक और मुक़य्यद बहस आई नहीं हमारे मदरसे में। खाओ खिलाओ मुतलक जनरल बोल सकते हैं, पियो पिलाओ जनरल नहीं बोल सकते। कोई ना कोई चीज लगाकर बोलना, पानी पियो पानी पिलाओ, दूध पियो दूध पिलाओ, शरबत पियो शरबत पिलाओ, और भी मशरूबात पियो और पिलाओ। अगर जनरल बोले, मुतलक बोले, पियो और पिलाओ, हमारे जुमले को फतवा समझेंगे लोग शराब के हक में। शरीयत के दायरे में अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। आज गोश्त के दुकान को गया, एक जरूरत थी, छोटे के गोश्त के दुकान को गया। मैं तो बड़ा ना, बड़े का खाता था। क्या बोला ना, बड़े लोग बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते, बड़े लोग
बड़ा घर इस्तेमाल करते, बड़े लोग बड़ी तिजारत करते, बड़े लोग बड़ी बड़ी बात करते, लेकिन अजीब फलसफा है, हर काम गाड़ी बंगला बाता बड़े, खाता छोटे का। छोटे लोग बड़े का खाते, मैं तो बड़े का खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजा बड़े का। क्या बोला? एक मसला था, एक जरूरत थी, मैं छोटे के गोश्त के दुकान को गया तो साहब काट कर टुकड़े कर रहे थे और एक आदमी आया, आकर हड्डी से बात आ गई, नहीं भाई एक आधा किलो हड्डियां ले गया। तब भी मुझे मालूम हुआ 100 हड्डियां भी खरीदे जाती हैं। अभी पुराने हड्डियां का तो अलग बात, वेस्ट हड्डियां का तो अलग बात, मैंने ताजे हड्डियां पूछ रहा है। सुबह सुबह फजर के बाद का वक्त है, अब उन्हें लिए तक मैं जरा रोक लिया, जरा मेरा ज्यादा था कि बोला पहले इनको दे दा, नबी बाद में। नहीं हज़रत तुम्हें नहीं पहले उनको दो भी। अब उनको जरा उन्हें उठा को तोड़ को टाकी को दे दा, उसे भेजे के बाद मैं पूछा गोश्त लेने आते, कलीजी लेने आते, सरे लेने आते, पाए लेने आते, ये घुघू हड्डियां लेने आए। गरीब के, अरे गरीब नहीं हजरत, रोज आता सोई ने कहीं को भी नहीं हजरत, हड्डियां का सूप पीता। सुभान अल्लाह, मुसलमान हड्डियां भी नहीं छोड़ रही। गोश्त तो गोश्त, 5 आप बकरा तो दूर की बात, हड्डियां भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो किसी को रास्ते में हड्डी मिल जाती है। अल्लाह दुनिया कैकू बनाया और कब से बनाया ये इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह दुनिया कैकू बनाया और कब से बनाया ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ये दुनिया की साइंस कुछ कहती है, कहने दीजिए उनको, वो उनकी तसल्ली है। कहते हैं कि 15 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले, 2 करोड़ साल पहले छोटी सी हड्डी पकड़ लेकर रिसर्च कर कर नतीजे 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के निकालते हैं। 2 बातें, ये हमारा आस्था है, ये हमारा ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है। बहुत सारी बातें हैं, मौजू है तो अर्ज कर रहा हूँ। 2 बातें अल्लाह के इल्म में है, ये दुनिया क्यों बनाया, ये कायनात क्यों बनाया, इसका राज अल्लाह के पास है, और इसकी इब्तिदा कब किया, ये राज अल्लाह के पास। इसके पीछे ज्यादा पढ़ना भी नहीं, तुम्हें जाकर मौली साहब को सताना भी नहीं। हजरत सही सही बोलो, हजरत अल्लाह दुनिया कब बनाया, डेट ऑफ एंड डे बोलो, नहीं हमने भी मालूम नहीं रहता हुआ, लेकिन बनाया। लेकिन असल दुनिया नहीं है, ये पॉइंट सुनो, असल दुनिया नहीं है, एक सफर है हमारा। दुनिया जब से बनी तब से भी हम नहीं, और दुनिया जब तक रहेगी तब तक भी हम नहीं। ये ज़हन में रख लो, दुनिया जब से बनी तब से भी हम नहीं, दुनिया जब तक रहेगी तब तक भी हम नहीं है। बल्कि इमाम गज़ाली ने एक फलसफा पेश किया है, दुनिया की इब्तिदा पे नजर न डालो, दुनिया की इंतहा भी नजर न डालो, तुम्हारी विलादत पर नजर डालो, तुम्हारी मौत पर नजर डालो। तुम्हारी जितनी जिंदगी है उतनी ही तुम्हारे हक में दुनिया है। तुम्हारी जितनी जिंदगी है उतनी ही तुम्हारे हक में दुनिया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी दुनिया क्या तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया क्या तुमको नहीं मालूम है। तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी दुनिया है, और ये मुख्तसर सी जिंदगी, ये मुख्तसर सी दुनिया के अंदर खुशी भी है, गम भी है, सुकून भी है, राहत भी है, परेशानियां भी हैं। बल्कि इन उलमा से पूछ कर देखो, मुकम्मल राहत की जगह जन्नत, मुकम्मल मुसीबत की जगह जहन्नम। राहत और मुसीबत दोनों के मरकज का नाम है दुनिया। जन्नत में मुसीबत नहीं, जहन्नम में राहत। जन्नत में मौत नहीं, बीमारी नहीं, टेंशन नहीं, सुकून ही सुकून।
पूरी जन्नत को अल्लाह ताला कुरान में भी खोलिया नहीं, बल्कि मजा देने के लिए कुछ बोलिया, क्योंकि कुरान पढ़ने वालों को सब नजर आ जाता है। अल्लाह ताला जन्नत को भी छुपा कर रखा है और फरमाता है अमल कर आकर देख। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाqa ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। पूरे जन्नत का खाका है। आखिरी आयत जो पढ़ा नहीं, वो इंतहाई सुकून पर दलालत करती है। आयत जन्नत में कोई शोर शराबा भी नहीं होगा, इतना सुकून होगा। सुभान अल्लाह। न बेकार बात सुनेंगे, न झूठी बात सुनेंगे। वो जगह का नाम है जन्नत। अब ये दुनिया में बाबा खाली बमड़िया टुमकुर में नहीं रहेंगे, नहीं खाली बमड़िया। दुकानों में बेकार की आवाजें, चौराहों में बेकार की आवाजें, घरों का क्या कहना। एक जमाना मस्जिद के बाद अगर अल्लाह के बंदे को सुकून अगर किसी जगह में मिलता था, उस जगह का नाम घर था। इसीलिए प्यारे आका ने क्या फरमाया, अपने घर को लाजिम पकड़, नमाज को जा वापिस आ जा, जरूरत पर बाजार को जा, लाहौल पढ़ते हुए वापिस आ जा। तेरे लिए सुकून की जगह घर है, तेरे लिए इबादत की जगह मस्जिद है। घर को लाजिम पकड़, वक्त मिलता है तो घर के अंदर गुजार। अल्लाह रसूल बड़ी जाते हैं, उसके बाद दुनिया के अंदर तुझे कोई मुकद्दस रिश्ते मिलेंगे तो तेरे घर के अंदर तुझे मिलेंगे। तेरी माँ है घर के अंदर, जा घर। तेरा बाप है घर के अंदर, जा घर। तेरी मेहनतों का इजहार है घर के अंदर, जा। और भी आगे बोलूं कि नको? अरे बोलो रे बा, बोलो। बीवी है घर के अंदर, जा। माँ तकरू सो, अम्मा है जा बोले बराबर, बाबा है जा बोले बराबर, मेहनत का इजहार है जा बोले बराबर, बीवी है जा बोले देखो क्या तकरू सो। बहुत सारे लोग घरों से बाहर इसलिए रहते हैं कि उनके घरों में टेंशन है। मेरी माएं और बहनें, तुम भी देख रही हैं स्क्रीन में और तुम भी सुन रही हैं। तुम घर के अंदर रहने वाली, मर्द घर के बाहर रहने वाला। बाहर का निजाम वो संभालता है, घर का निजाम चलता है। पॉइंट नोट करो, मर्द घर के बाहर का निजाम संभालता है तो घर के अंदर का निजाम चलता है। तू तेरे घर के मर्द के सुकून का सबब बन। घर के अंदर तेरा घर के अंदर तेरे घर का मर्द बाहर से अगर घर को आता है, खुशी खुशी इस्तकबाल कर, मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल कर, मुकद्दमे में उसकी पूरी खिदमत कर और मोहब्बतों का इजहार कर, प्यार का इजहार कर, इश्क का इजहार कर। बाद में जो तेरी जरूरतें हैं उसे बयान कर। ऐसे घर जन्नत के नमूने होते हैं। आते सो आते कांजी थे ताऊ खटखटी, उन्हें रखल था घड़ा। सुकून मुसीबत, सुकून और मुसीबत इस पर बात कर रहा हूं। मेरे इशारात को समझो मेरे प्यारों। मैं बहुत हालात को सामने रखकर गहरी बातें अर्ज कर रहा हूं। ये उलमाए किराम समझते हैं, ये तमाम उलमाए किराम समझते हैं इस आजिज के सबक को, और आप भी समझने की कोशिश करें।
آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. غرض وہ بات مکمل کر دیتا ہوں. میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تم اپنے گھر کے مردوں کا پورا سکون کا خیال کریں. وہ جب گھر سے باہر سے جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا استقبال کرے. ایک زمانہ جو ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی عمر کے، دادا کی عمر کے، نانا کی عمر کے، چاچا کی عمر کے اور ماما کی عمر کے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب میری بات کو تسلیم کریں گے اور تائید کریں گے. ایک زمانے میں شادی کرتے وقت بچیوں کو یہ سبق پڑھا کر بھیجتے تھے، اور ایک زمانے میں گھر کے اندر کی عورتیں، شوہر آتا تو خوشی خوشی ان کا استقبال کرتے. کیوں؟ مرد کو اللہ کے گھر کے بعد اس روئے زمین میں اگر کہیں سکون ملتا ہے تو اس جگہ کا نام ہے گھر. اسی لیے آپ کو کہتے بھی ہیں، بیانات میں ممبروں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جلدی جلدی گھر کو چلے جاؤ. آج ایک دن جلدی گھر کو چلے جاؤ بولے تو تمہیں چھوڑو بولو نو کو. حالات بہت خراب ہے. عشاء کی نماز پڑھو، 9 بجے دکان بند کر دو، بند کر دل کو اللہ بول کر گھر کو چل جاؤ. دکانوں میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں میں وقت گزارنے کے بجائے گھروں میں وقت گزارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کون کون عمل کریں گے ہاتھ اٹھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن گھروں کا ماحول بھی ویسا رہنا نا جیسے مصیبت اٹکتی سو. ایک لطیفہ بولوں. میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے کہتے کہاں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر پوچھا کرتے دونوں کے چہرے بھی اچھے اچھے ہی، حساس ہی، بساس ہی، صحت مند ہی، کون بھی بیماری دکھ رہا نہیں. تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی بیمار کون ہے معلوم ہو جاتا. تو ڈاکٹر سمجھ جاتا انہیں جانے کا وقت قریب ہے اور مجھے کھینچنے کا وقت بھی اچھا ہے. ڈاکٹر کو بھی رہے تو گرم ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. بات گہری ہوتی جا رہی ہے. مردوں کا سودا اگر کہیں ہوتا ہے ان جگہوں کا نام ہے اسپتال. ابھی سے عمل شروع کرو. اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ایک صحابی دعا کر رہے تھے صحت و عافیت کی. نبی خوش ہو کر آمین کہتے تھے، اور نبی بھی ہمیشہ اپنی امت کو دعا سکھائی. اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والعافیہ. میں آج کل تو ہر جگہ کہہ رہا ہوں، حالات کو سامنے رکھ کر دعا کے لیے ہاتھوں اٹھے تو ضروری جو چیزیں ہی وہ منگو. عورتوں، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے تمہیں بھی جو ضروری چیزیں ہی پہلے وہ منگو. نہیں، ہمیں منگے تو خالی 2 کروڑ 3 کروڑ، گھر، گاڑی، بنگلہ، زیور، نکلس، کان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، کفن کے، دفن کے. یہ پوچھ رہے. ابھی عشاء پڑھے نہیں نا. عشاء کی نماز ہی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں امن و امان کی بھیک مانگو. ملک میں امن نہ ہو تو پھر ہم کو سکون کہاں سے ملے گا؟ ملک میں امن نہ ہو ہم کو نیند کیسے آئے گی؟ جنگوں سے نتیجے نہیں نکلتے، دعاؤں سے نتیجے نکلتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جو بولنے کا تمہیں نہیں بولے تو دوسرے کا رہے بابا بولیں گے. کتنا اچھا جملہ بولیا ہوں. جنگوں سے نتیجے نہیں نکلتے، دعاؤں سے نتیجے نکلتے ہیں. پہلے دعا کرو. دعا
وہ کون سی رات بتاؤ؟ صبح کو جنگ تھی اور رات پیغمبر سوئے ہو، قسم اللہ کی سیرت میں نہیں ملے گا۔ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تبوک ہو، فتح مکہ ہو، صبح کو سفر یا صبح کو جنگ، پوری رات پیارے آقا دعا میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، قسم اللہ کی میرا ایمان ہے بہت باریک اور بڑا گہرا، محبت اور حقیقت سے آراستہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ پوری رات تو دور کی بات، اگر ایک منٹ بھی دعا نہ کرتے تب بھی میرا نبی، نتیجہ میرے نبی ہی کا ہوتا تھا، لیکن راتوں میں دعا کر کے میرا نبی امت کو سبق دیا۔ جنگوں کے نتیجے بعد میں نکلتے ہیں، دعاؤں کے نتیجے پہلے نکلتے ہیں۔ ہمیں جیتنا، انہوں ہارنا، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ عالم میں امن کا ہے۔ ساری دنیا سلامت رہے قیامت تک، دعا کرو ابھی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقات کرو روزانہ 1 روپیہ بس، رہا تو 1 روپیہ کرو، ہے کیا کہیں 9 روپے کا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا بھی انتقال ہوگا، جیسے 2000 کا انتقال ہوگا۔ اب تو نہیں تھے نہیں مولی صاحب، یہ کہیں نہیں ہے کیا؟ میں تو دیکھ کر ایک زمانہ ہوگا کبھی دیدار کراؤ، لیتے نہیں، نہیں لیتے۔ 1 روپے کی بات کر رہی، 10 روپے نہیں لگی فقیرہ، تو 1 روپے نہیں لگی بول کر بول رہی حافظ صاحب ہمیں کوئی فقیر سوال کرتا ہے 10 روپے دیے تو الٹا گھور کو دیکھو، انہیں بھی اپنے سوال پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ کئی سے آدمی کے پاس پوچھا نا، غریب امیر کے پاس پوچھتا ہے، فقیر امیر کے پاس پوچھتا ہے۔ آج میرے سے غلطی ہوئی، میں میرے سے بڑے غریب کے بعد پوچھیا ہوں، اب وہ 10 روپے میں اپنے طرف سے 10 روپے ڈال کو انہیں بولتا میرے طرف سے تو چابی بسکٹ کھا لے۔ 10 روپے کا کوئی نوٹ تو غریب کیا لینا، ہمارا اپنا بچہ نہیں لے رہا ہے آج۔ ابو پیسے دے ابو، مطلب پوچھتا نہیں، تم کو میں نہیں پوچھتے، ماس بھرا میں ہے نا، بچوں کو دیتے نہیں پیسے۔ تھانوی بہت اچھی بات بتائی، بچوں کو وقتاً فوقتاً پیسے بھی دینا۔ اس زمانے میں جو کرنسی تھی، جیسی کرنسی تھی، 1 آنا 2 آنا 4 آنے 8 آنے، کب تبھی سنے کا بیٹا تم لگا تمہیں نیا ماڈل، تمہیں جیسے سام کا موبائل کا ماڈل آتا ہے، جیسے تمہیں نئے ماڈل ہمیں ذرہ بیچ کے ماڈل ہمیں پرانے ماڈل ابھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ 1 آنا 2 آنا معلوم نہیں کیا حدیث صاحب آپ کو؟ 1 آنا 2 آنا کیا برکت تھی معلوم؟ ہم نہ 4 آنے معلوم، 10 پیسے معلوم، 20 پیسے معلوم۔ صبح کو اسکول کو گئے تو ہم نہ 20 پیسے دیتے تھے، اسکول سے آنے کے بعد کھانا گینا کھا لے کو پھر مکتب کو جاتے وقت 20 پیسے دیتے تھے استاد۔ اور عید کی عیدی ہم نہ 1 روپیہ نہیں تو 2 روپے دیتے تھے، وہ 2 روپے ہمیں رکھ لے کو 8 دن خرچہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چاکلیٹاں پر چاکلیٹاں، ٹافیاں پر ٹافیاں، پیپرمنٹا پر پیپرمنٹا، وہ 2 روپے کی حفاظت ہمیں اتنا کرتے جتنا امبانی اپنی دولت کی نہیں کر رہا ہے۔ برابر بولو حضرت، مبالغہ نہیں، تم نہ خوش کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا فٹنگ بھی نہیں، جو ہے سو باتیں بولنے کے واسطے ہمارے پاس ایک لمبا انبار ہے، نہیں سو باتیں جو کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ 2 روپے میں وہ برکت تھی، زبردست برکت تھی۔ آج کہاں ہے پیسوں کی برکتی چلے گی، تنخواہ لے کو 12 دن نہیں ہوتے، 15ویں دن حضرت ایک 5000 دے، 30 فروری کو دیتوں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ 30 آتا نہیں، میں دیتا نہیں، چلا نہیں چل رہا ہے۔
بہت برکت کا زمانہ تھا پہلے، آج کثرت کا زمانہ ہے. آج سے 25-50 سال پہلے برکت کا زمانہ تھا. اب جو ہے برکت کا زمانہ نہیں، کثرت کا زمانہ ہے. کثرت سے فائدہ نہیں، برکت سے فائدہ. کثرت سے فائدہ نہیں، برکت میں فائدہ ہے. برکت کسے کہتے ہیں معلوم؟ پیسے کم ہو، ضرورتیں پوری ہو جاؤ. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ لطیفہ بھی ذہن میں رکھو. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حاجیاں حج کو جا رہے ہیں نا، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان کا ایک مرید تھا، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت اللہ کے فضل سے اس سال میں حج کو جا رہا ہوں. ذرا سادہ سیدھا تھا، پیسہ کی بھی ضرورت تھی. امید بھی تھی کہ حضرت خود تحفتاً پیسے بھی دیں گے. حضرت کیا کیا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. جب اس نے آ کر حج کے سفر کا اظہار کیا، حضرت اسے ڈھیر ساری دعائیں دیے اور بے شمار نصیحتیں کی، اور نکلتے وقت اس کی نگاہوں کو پڑھ کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر، جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے مرید کو امید ہوئی کہ بہت کچھ دیں گے، لیکن حضرت نکال کر 1 دینار دیے. کتنے دیے؟ 1 دینار. مرید پریشان، کیا کی سوچ کو آیا. حضرت کیا کی، جاؤ میاں اللہ تعالیٰ تمہارے سفر میں برکت عطا فرمائے، تمہارے سفر کو قبول کیے. لے لکو نکلیا 1 روپیہ، 1 دینار دیے حضرت. اس سے کیا ہوگا؟ 25 سال کا مرید میں. لیکن جیسے ہی نکلا سفر کو، ایک قافلہ بن کر نکلتا تھا. قافلے میں معلوم ہو گیا کہ جنید بغدادی کا مرید خاص بھی ہمارے سفر میں ہے. تو پورا قافلہ جڑ گیا مرید کے ساتھ. اچھا آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں، اللہ اکبر، ہماری قسمت، نور علی نور. جنید بغدادی کا مرید خاص ہمارے سفر میں ہے. اب مسائل کا ٹینشن نہیں، اعمال کا ٹینشن نہیں، قدم بقدم رہبری ہی رہبری ہوگی. اب مرید خاص کی ایسی آؤ بھگت ہوئی، ذرہ اٹھے تو بھی مرید کیا حضرت، بیٹھے تو بھی مرید کیا حضرت. کھانے کا وقت آیا، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے، انہیں لاکھوں کیا کی دے رہا ہے. بس حضرت تمہیں کیا بھی کرو نکو، تمہاری خدمت ہمیں کرتے ہیں، بس ہماری تربیت تمہیں کرو. اب مکہ پہنچے، مرید کی خدمت ہو رہی ہے. مینا عرفات و مزدلفہ پہنچے، مرید کی خدمت ہو رہی ہے. طواف میں مرید کے ساتھ، صفا مروہ میں مرید کے ساتھ. کھانا 3 وقت ہی نہیں، لوازمات بھی وقتاً فوقتاً، میوجات بھی وقتاً فوقتاً، پھول پھل بھی وقتاً فوقتاً. مدینے کا سفر تھا. اب اونٹ لینے کے لیے گئے سفر کے لیے. آپ رکھیں حضرت، انتظام ہم کرتے ہیں. پھر مدینے میں حاضری ہوتی ہے، مدینے میں بھی برابر خدمت ہی خدمت. جب نکلنے کا وقت آیا، کھجور لینے کے لیے حضرت مرید ارادہ، ارے تشریف رکھو حضرت، 10 کلو اجوا کھجور، 10 کلو کلمی کھجور، بس کی ابھی ہونا. مرید کو ہلنے بھی دیری نہیں، مرید کو گلنے بھی دیری نہیں، پورا انتظام. واپس آئے، آنے کے بعد مرید پورے شکریہ ادا کرے. مرید پورا سامان گھر میں رکھ ڈال کر، بیوی بچہ سے ملنے کر، کھجور زمزم لے کر حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا. آ کر حضرت سے عرض کرنے لگا، حضرت آپ کی دعا، سفر بڑا شاندار تھا حضرت، اللہ قبول کر لے تو نور علی نور حضرت، یہ میرے طرف سے کھجور اور زمزم ہے. حضرت بولے بعد میں دینا، پہلے میرا 1 دینار دینا. کھجور تو آئے گا ضرور، زمزم آئے گا ضرور، 1 دینار کا ہے بتا. میں تجھے 1 دینار نہیں دیا، برکت کا خزانہ دیا. پہلے زمانے میں برکت تھی، یہ زمانے میں کثرت ہے.
कसरत से कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करो, खाने में बरकत हो, पीने में बरकत हो, घरों में बरकत हो, नस्लों में बरकत हो, फसलों में बरकत हो, अच्छे अमाल में बरकत हो, तिजारत में बरकत हो, मुलाजमत में बरकत हो, तनख्वाह में बरकत हो। हम सिर्फ बरकत की दुआ खाते वक्त पीते वक्त करते हैं, ये उलमा गवाह है। अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में पढ़े हुए हैं। मेरे आका तो मदीने के गिलासों में बरकत की दुआ करते थे, शाह में बरकत की दुआ करते थे, प्लेटों में बरकत की दुआ करते थे, जमीन के जर्रात में बरकत की दुआ करते थे, मदीने की हवा में बरकत की दुआ करते थे। बरकत बहुत बड़ी चीज है। गुजरे हुए जमाने में बरकत थी और इस जमाने में कसरत है। कसरत रखकर भी हम परेशान हैं। जिनके पास कसरत नहीं किल्लत थी वो बहुत खुशी के साथ थे। जिनके पास किल्लत थी लेकिन बरकत थी, 1 रुपए में खुशी खुशी महीना गुजरता था, 2 रुपए में मैं खुशी खुशी गुजरता था, 10 रुपए में पूरी शादी हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए में शादी हो जाती थी। आज टुमकुर में किसकी टीवी होती माँ जूते लेता 5,000 के की तो इन्हें ऊपर चढ़ता सोना जूते 5,000 के जूते तई कहते तई मालूम कितनी कीमत उसकी? अरे तई मालूम, एक तो डालना जायज और ना जायज उलमा से पूछ लो आप। तई हम ना कहते, तई असल में ईसाइयों की तारीज है, वो हमारी नहीं, साफ फतावे में लिखा हुआ है। वो टई कहीं कुछ डालते हैं, वही उनका तरीका है, उनको करने दीजिए। हमारे लिए क्या टई टई की जरूरत है? आपको मालूम है दुनिया के अंदर टई की कीमत 2-2 लाख रुपए। लंबा हो जाएगा उन्वान, 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करूं मैं। हालात नासाजार हैं, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करो। जंगों से नतीजे नहीं, सिवाय बर्बादी के, जान के नुकसान के, माल के नुकसान के, मुल्कों की ताकत के नुकसान के, जंगों से नतीजे नहीं निकलते, दुआओं से नतीजे निकलते हैं। 1 रुपया सदका करो, आज ही से शुरू करो। अल्लाह मेरे मुल्क में अमन अता फरमा। अल्लाह ताला दिल देखते हैं, नीयतें देखते हैं, ख्यालात देखते हैं, तुम्हारे सदके को नहीं देखते। 1 रुपए में तुम्हारा मुकद्दर भी बदल सकता है। 1 रुपए में हालात बदल सकते हैं। कसम वहदहू ला शरीक की। टुमकुर के मुसलमानों, पर्दे नशी मेरी माँ और बहनों, मेरे पास वाक़ियात और दलाइल का अंबार मौजूद है। आज ही से शुरू करो, 1 रुपया सदका दो, या नहीं तो 2 दिन के 1-1 रुपए मिलाकर 2 रुपए सदका दो। अगर नहीं 2 रुपए भी चलते नहीं, ये 10 दिन के 1-1 रुपए मिलाकर 10 रुपए सदका दो। अल्लाह की कसम बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बात बहुत दूर चले गई। अर्ज कर रहा था, घर के अंदर जाओ पहले। रातों को देर तक, न पहला जमाना अच्छा था, न अब का जमाना अच्छा है, न आइंदा जमाना अच्छा है। नमाज पढ़ लिए, फिर दुकान को आए, जरूरतां पूरा कर लिए, खामोश चले जाओ। शादियां भी दिन में करो, रात में मत करो। आजकल एक रिवाज बन गया, मगरिब में निकाह, इशा में निकाह। मैं रियासत का नाम नहीं लेता मौलाना, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन व फतीन हैं। बाज रियासतें और शहरें ऐसी हैं रात के 2 बजे निकाह हो रहा, फिर जुलवा क्या सुबह को 12 बजे है। 2 बजे का निकाह, रात को निकाह। एक इशारा देता हूँ, समझो। निकाह का मकसद ही रात है। समझे नहीं समझे? बड़े भोले ही ना रहे बाबा तुम लोग। अगर ये जुमला समझना चाहते हैं तो पर्सनल मिलो, उलमा नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? निकाह का मकसद ही क्या है? बोलो, मुंह खोलो रे बाबा। रात है तो फिर रात ही हासिल ना हो तो फिर निकाह का मजा क्या है? समझे नहीं समझे?
چھوٹے چھوٹے بچے غور کر رہی، مجھے غور سے دیکھ رہی، اتنی اچھی تقریر کرنے کو تھا، جملہ جملہ سمجھ میں آنے کو تھا، اب اچانک یہ کون سی زبان استعمال کر رہی مولانا؟ میرا حسن زن یہ بچے سمجھے نہیں ملک کو، لیکن حالات بتا رہے ہیں ہمارے سے زیادہ سمجھ کوئی نہیں، ہم نے اوورٹیک کر ڈالے۔ اکثر کہتا مولانا ایک زمانہ ماں باپ بچوں کو نوٹ کرتے تھے، آج کے زمانے میں بچے ماں باپ کو نوٹ کرتے۔ ایک لطیفہ بھی بولتا تھا میں، اسکول کو جا کر بچہ آیا، اماں پوچھی بیٹے پڑھے؟ ہاں امی پڑھا۔ اچھا پڑھے؟ اچھا پڑھا امی۔ بولو بیٹے ٹیپو سلطان کون ہے؟ بچہ بولے معلوم نہیں امی۔ ایسا خدا کو بولے معلوم نہیں امی۔ ماں کو غصہ آیا، پڑھی پر دھیان دے لے۔ اچھا امی۔ ذرا وقت کے بعد بچہ چاہیا، امی کیا بیٹے پروین آنٹی کون؟ معلوم نہیں۔ بچہ بولے پاپا پر دھیان دے۔ اب نوٹ کون کرنا تھا کون کر رہی ہے؟ بچوں کے غلطیاں ایک زمانے میں ماں باپ کے ہاتھ میں تھے۔ مجھے شرم آتی ہے یہ جملہ کہنے کے لیے، مجھے ہنسانا مقصد نہیں ہے، ہنساتے ہنساتے ٹریٹمنٹ کرنا مقصد ہے، مجھے ہنسانا مقصد نہیں ہے، ہنساتے ہنساتے علاج اور حالات بتانا مقصد ہے۔ ایک زمانہ کیا تھا، بڑوں کے ہاتھ میں بچوں کی غلطیاں تھی، آج زمانہ بدل گیا، بچوں کے ہاتھ میں بڑوں کی غلطیاں ہیں۔ ڈراتا ماموں کو کیا طبی دلائے نہیں، بولا تو نانی کو۔ بہنوں کو چڑھاتا، آنٹیوں کو چڑھاتا، 10 روپے دو، میرے پاس کرا دو، یہ تو بولتے ہوں پڑھو۔ ایسے جملے بچوں کے زبان سے سننے سے پہلے موت کیوں نہیں آئی؟ میں نے ایک شعر کسی زمانے میں پڑھا تھا، یاد نہیں، کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ کسی چھت پر سے گرو تو کوئی بات نہیں، کسی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا۔ کسی چھت پر سے گرو تو کوئی بات نہیں، کسی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا۔ آج ہم کو فرسٹ فلور سے گرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، سیکنڈ فلور سے گرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، کسی درخت اور جھاڑ سے گرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، لیکن کسی کی نگاہ سے گرنے کا ڈر ہمارے پاس نہیں۔ یہاں تک کہ قبلہ مجھے معاف فرمائے، بندوں کے نگاہ سے گرنے کا ڈر تو دور کی بات، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رب کے نگاہ سے گرنے کا بھی ڈر نہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، جس کتاب کا نام اللہ سے شرم کیجئے، آپ کے پاس بھی وہ کتاب ہوگی، اس میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ بندہ جب کوئی غلط کام غیر شرعی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ حالات کو ذرا سازگار ہونے دو، تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ علماء بھی آئیں گے۔ میں آپ کا خادم ہوں، لیکن ریسپانس چاہیے مجھے، سننے اور سنانے کا نتیجہ چاہیے مجھے۔ آج وہ بھی ختم ہو گیا، مولانا کیا بولتے ہیں یہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولانا ارے کیا سمجھے ہم کو، دھونی بھی ویرات کوہلی سمجھے ہیں، کیسا کھیلتا ہے آج دیکھیں گے۔ اگر اس نیت سے آ رہے تو IPL مبارک ہو۔ مولانا جو کہیں گے وہ سن کر میں عمل کروں گا، تو اس لیے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا۔ راتوں کو شادیوں کا نظام بھی بند کرو، دن میں شادیاں کرو، 11:30 بجے ٹھیک لکھو نکو، لیکن 11:30 لکھو۔ نہیں سمجھے؟ روکے نہیں بنتے کیا؟ ارے روکے تو بیٹ کی کمل سے بھی زیادہ قیمت کی ہیں۔ یہ موٹا روکا، آج کل بادم پشتے بھی ڈال کوئی روکے ہوئے۔
नहीं वाला ना, मेरे पास है रखा वो, लेकिन बादाम नहीं है, उठा के खा लिया। है मेरे पास रखा, खाइए अकरम का। अरे ऊपर तो आइए, पूछ कर देखिए, मेरे पास अजीब अजीब रखे रहते, इतना बड़ा डब्बा लगा, मैं उसे मिठाई का डब्बा समझा तो रखा करा घुगू। रोके में बादाम की जरूरत क्या रे बा, पिस्ते की जरूरत क्या, जबरदस्त इतना मोटा है मौलाना मेरे पास, कभी भी आओ दिखा दो, ये सब सबूत के वास्ते रखता हूँ। ठीक है, तो मैं खांसिया तो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अब मेरा खांसना भी मुश्किल है, अंदर वालों के लिए भी बाहर वालों के लिए। दुआ करो अल्लाह मेरी मौत तक मेरी हिफाजत करे, आमीन। मैं किसी और मकसद के लिए काम नहीं करता, मेरे रब की रजा के लिए काम करता हूँ। और मकसद के लिए काम करता तो वैगनर में नहीं आता, फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर मालूम? अरे मालूम फॉर्च्यूनर? मालूम। फॉर्च्यूनर में चढ़ को बैठना को बोल को बोले तो कमर की हड्डी अच्छी रखना, फर्स्ट फ्लोर में बैठो तो दिख रहा उसमें। अल्लाह को राजी करना है, मेरा अपना एक अंदाज है मेरे प्यारों, इस अंदाज से मैं आपकी खिदमत में बात करता हूँ, समझ में आई बात है? ठीक लिखो नो को 11:30 बजे लिखो बस उठता, एक आधा घंटा पौना घंटा आगे पीछे, लेकिन वक्त की हिफाजत करना भी वक्त की बरकत में दाखिल है। जल्दी 11 बजे की 12 बजे की कर ले होगा, 12 बजे करे तो निकाह कभी भी कर सकते, समझ में आई बात? एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए गया, 900 आया सो देर, मंजे जाना जल्दी, ठीक 12 बजे के वक्त हजरत हजरत पीछे बैठे सो आदमी, नको हजरत सवाल का वक्त है। भाई क्या बोले, निकाह पढ़ा रहा हूँ कि नमाज पढ़ा रहा हूँ? कितना बड़ा मुफ्ती है देखो, नहीं पढ़े सो आदमी फतवा बहुत देरी हो जाता है, पढ़े सो लिखे सो लोग सब खामोश बैठते हुए। और ये अनपढ़ मर्दों से ज्यादा अनपढ़ औरतें बहुत फतवा देती, उनके फतवे सुने तो हम ना नहीं सो शुगर आ जाती, उनके फतवे सुने। मसाइल कभी बयान नहीं करना, समझ में आई? 12 बजे निकाह करो जायज है, सुबह के तुलुए आफताब के वक्त निकाह करो जायज है, रात को शाम को सूरज गुरूब होते वक्त निकाह करो जायज है, लेकिन दिन में करो रात में नहीं। मैं बहुत अंदर की बातें बड़ी सादगी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे रब से मैं अंदर से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे एक एक जुमले को कान के जरिए से सुनने वालों के दिल दिमाग तक उतार दे। रातों में अपने घर की औरतों को लेकर भी तन्हा मत फिरो। क्या वो एक्टिवा मिली और क्या गाड़ी के नाम है जरा बोलो? एसएस ये सब है ना, हमारे जैसे लोगों की गाड़ियां ही, नौजवानों की गाड़ियां बोलो। KTM एक और एक R15 और एक अपाची कहते ना, कवास्की है। वो सब गाड़ियां कैसे मालूम? चलाने वाला ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाला फर्स्ट फ्लोर, कोई बैलेंस तक नहीं रहती, और सीट भी देखो कितनी चिट्टी, इडली के ऊपर चटनी के सगा। कंपनी वाला सुनिया तो केस डाला था मेरे ऊपर, इडली के ऊपर इतनी चीज, इतनी का तो मिसाल नहीं बाबा, इतनी क्या मालूम? वही से गाना ले लो, बाज आशिका मेरे पास अपनी बैठा हो जाता मेरी गाड़ी में बैठा, वही से गाना ले लो। छोड़ भाई, मैं दुबला पतला, मेरे वास्ते ये सीट बराबर है। तेरे गाड़ी में कब भी मोटा ताजा 80-90 किलो का बैठा तो ऐसा बैठना तो अच्छा, बैठा तो बैठ जान दो, किसे पकड़ना नहीं, ऊपर पड़ जाना शक्कर का मोटा। बीवी है जायज है,
کے علاوہ کون سا رشتہ ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ کروڑوں رحمت نازل ہو میرے آقا پر، مرد عورت کے درمیان ہی شرم کی دیوار قائم نہیں کیے، مرد اور مرد کے درمیان میں بھی شرم کی دیوار قائم کیے۔ حدیث اٹھا کر دیکھو، ایک چادر میں دو عورتیں نہ سوئے، ایک چادر میں دو مرد نہ سوئے۔ یہ شرم کا پیغام اگر کسی کے دربار میں ملتا ہے تو اس دربار عالی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے گاڑی لے کر رات میں جوان بچیوں کو بٹھا لے کر، بیوی کو بٹھا لے کر رات کو 9 بجے 9:30 بجے کے بعد خریا تو خریا، گمسان علاقہ تو دور کی بات کہ شہروں میں بھی پھرنے کا ماحول نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے گھروں کو جاؤ، گھروں میں بیٹھو، دن میں لے کو پھرو، وہ بھی ضرورت رہی تو پھرو۔ شام کے 6 بجے پارک کو جا کو جورو کو کھڑا لے کو پانی پوری کھانا، ایک ماحول ہے تو الگ بات ہے۔ میں بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ علماء سمجھتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھدار جن کے چہرے مجھے بہت سمجھدار نظر آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں تک آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ جان بچانا فرض، ایمان کے بعد، آج جمعے میں بھی میں نے ان باتوں کا اظہار کیا، ایمان کے بعد جان بھی بچاؤ، عزت بھی بچاؤ، مال بھی بچاؤ۔ جان معمولی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے، عزت معمولی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے، مال معمولی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ مال کی بھی حفاظت کرو، جان کی بھی حفاظت کرو، ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ گھروں کو جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی جاؤ۔ میں بہت ادھوری بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ گھروں کو جلدی جاؤ، پھر کبھی انشاءاللہ حاضر رہوں تو آپ کے سامنے ہمارے ملک کے لیے امن و امان کی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ملک کے لیے امن و امان کی، جنگ کے خاتمے کی دعا کرو، بس دعا کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نکو حضرت حالات برابر نہیں، حالات برابر نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔